بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کہانی، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ارطغرل غازی اور ابن عربی کا کیا تعلق تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک انتہائی مشہور صوفی تھے۔ وہ صرف صوفی نہیں تھے بلکہ شاعر تھے، مصنف تھے، اور تصوف کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اتنی بڑی تصوف کی قداور شخصیت جو ہے وہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ اگرچہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کا نام تصوف میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور نظریہ وحدت الوجود جو ہے وہ بڑی بنیاد ہے تصوف کا۔ نظریہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اسی اللہ کا حصہ ہے۔ وحدت الشہود اور وحدت الوجود دو نظریے ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نظریے کی وضاحت کرنا، اس کو لوگوں میں رائج کرنا اور اس کے اوپر تصوف کو لے کے آنا، اس کے لیے ابن عربی کا بہت زیادہ کام ہے۔ اب ابن عربی جو ہیں انہوں نے کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی 850 کتابیں لکھی، جس میں سے 700 کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اتھینٹک ہیں، اور ان میں سے 400 کتابیں جو ہیں وہ اب بھی کتب خانوں کے اندر موجود ہیں جس تک لوگوں کی رسائی ہے۔ ابن عربی جو ہیں وہ اندلس میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ ہجرت کرتے ہوئے کچھ عرصہ یہ اناطولیہ کے اندر یعنی موجودہ ترکی کے اندر رہے، اور اس کے بعد ابن عربی جو ہیں وہ دمشق چلے گئے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ ابن عربی کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ان کے سفر نامے کی تاریخیں، ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے اور محفوظ ہے، اور ایگزیکٹلی ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اب ارطغرل غازی کو دیکھیں تو ارطغرل غازی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی تاریخ سے کوئی چیز نہیں ملتی، یعنی تاریخی طور پر اس کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے نام کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے۔ مثلا اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے ارطغرل کے بارے میں بنائی ہے، جس کو ہم اینڈ سکرین پر لگا دیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات محمد بزدیک نے کیا کیا کہ اس نے اس کہانی کو مختلف رنگ دینے کے لیے تاریخ کے علاوہ جو امکانات ممکن تھے اس نے ان سب کو استعمال کیا۔ مثلا ابن عربی اناطولیہ میں رہے تو اس نے ابن عربی کو اور ارطغرل غازی کو ڈرامے میں اکٹھا کر دیا۔ اب زیادہ تر وقت انہوں نے ملاٹیا میں گزارا، اور ارطغرل غازی کو جو علاقہ ملا تھا وہ ساؤتھ یا سوغد کا علاقہ تھا۔ اب اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو ان کے درمیان 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ سارا کا سارا وقت جو تھا وہ شورش زدہ تھا، اسی لیے اس کا امکان کم ہے کہ ارطغرل غازی اور ابن عربی کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن عربی اور ارطغرل غازی کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ابن عربی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ سن جو ہے اس کی پیدائش کا وہ 1165 ہے، جبکہ ارطغرل کے بارے میں ایک اندازہ ہے، تاریخی طور پر کوئی معلوم نہیں ہمیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1181 میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1188 میں پیدا ہوئے۔ یعنی اگر 1181 میں اگر وہ پیدا ہوئے تو ان کی عمر میں کوئی 16 سال کا فرق ہے، اور اگر 1188 ہے تو پھر ان کی عمر میں آپ لگا لیں کہ 23 سال کا فرق پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ایک تو ان کی عمر کا بہت فرق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ترک قبیلہ جو تھا، غوز ترک جو تھے، یا ارطغرل غازی کا کئی قبیلہ جو تھا، وہ منگولوں سے جان بچا کر بھاگ کر اناطولیہ یا ترکی میں آیا۔ تو اس افراتفری کے دور میں انہوں نے ایک جگہ سیٹل ہونا تھا، یہ اپنے آپ کو انہوں نے کوئی علاقہ لینا تھا، تو ان کی جدوجہد جو تھی وہ مختلف تھی۔ پھر جو پیریڈ بنتا ہے ارطغرل غازی کا، مین جو پیریڈ بنتا ہے وہ سلجوقوں کے علاقے میں آیا، اور جس دور میں ارطغرل غازی آیا اسی دور میں سلجوقوں کو منگولوں نے شکست دے دی کوسے دیگ کی جنگ کے اندر، اور منگول سلجوق بادشاہ جو تھے وہ منگولوں کے پپٹ بن کے رہ گئے، کٹھ پتلیاں بن کے رہ گئے، یا ان کے ذیلی حکمران بن کے رہ گئے۔ اصل حکمران جو تھے وہ منگول تھے۔
اب یہ دور جو ہے 1237 کے اندر تقریباً منگولوں نے شکست دی، جبکہ اس سے پہلے ہی ابن عربی جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ 1204 میں ابن عربی اناطولیہ کے اندر آئے اور 1223 میں وہ دمشق تشریف لے گئے۔ اب دمشق کا علاقہ جو ہے وہ ایوبی خاندان کی سلطنت میں شامل تھا، جبکہ اناطولیہ کا علاقہ سلجوقوں کے پاس تھا، اور یہ آپس میں ان کی جنگیں لگی رہتی تھی۔ اسی لیے یہ مشکل ہے کہ ارطغرل غازی اور ابن عربی کا کوئی ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال تاریخ چپ ہے، ابن عربی کی کتابیں بھی چپ ہیں، باقی بھی کوئی ذریعہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، ایون ارطغرل کے تذکرہ بھی نہیں ملتا، تاریخی طور پر انتہائی گمنام شخص ہے۔ تو ابن عربی اور ارطغرل کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ایک افسانہ ہے، وہ ایک بنائی ہوئی کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کے جہاں پہ کونیا اور ملاٹیا کا جو علاقہ تھا اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو یہ امکان بھی بڑا اہم ہے کہ شاید ہی ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔